کس قسم کی انسائٹمنٹ آپ نے کی؟ کیونکہ پرائم منسٹر کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تو بہت ہی سخت قسم کے الفاظ میں یہ بتا رہا ہے کہ آپ فوج کو بغاوت کے لیے اکسا رہے ہیں. شکریہ ندیم صاحب. دیکھیے اگر آپ کو یاد ہو تو 2014 کے دھرنے میں وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے کہ امپائر کی انگلی اٹھ جائے گی. تو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانے کی بات جو ہے وہ ہم نے نہیں کری ہے، وہ عمران خان صاحب نے کری ہے. ہم تو جمہوری لوگ ہیں، یہ ایسی بات ہم بالکل نہیں کر رہے، اور ہم تو یہ بات سمجھتے ہیں کہ فوج کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ہم یہ سچ مچ یہ سمجھتے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ ہم فوج کو استعمال کر کے خان صاحب کی حکومت گرائیں تو اوبیسلی اپنے موقف کی نفی کریں گے. ہم بالکل یہ نہیں چاہ رہے. یہ حکومت ہے جو کہ سر آپ سے یہاں ایک سوال بنتا ہے مفتاح صاحب، یہ میں اس کو مزید ایلیبریٹ چاہوں گا، پروگرام میں کیا بھی جائے کہ کون کس کو اکسا رہا ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اب حکومت میں نہیں رہنا چاہیے، اس کو گرا دینا چاہیے، اور آپ کے پاس ایوانوں کے اندر تعداد موجود نہیں ہو، مطلوبہ تعداد، نو کانفیڈنس کے لیے، تو پھر آپ کہیں اور دیکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم سلیکٹرز کو کہہ رہے ہیں، تو سلیکٹرز سے مراد آپ کی فوج ہوتی ہے. اس میں ابہام نہیں ہے کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں اور کیا کرنے کو کہہ رہے ہیں. ایک آپ غیر آئینی کام کے لیے فوج کو کہہ رہے ہیں کہ کریں. ماضی میں فوج کرتی رہی ہے، میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، نہ کسی آئی جے آئی کی، نہ 90 والی حکومت کی، نہ 93 والی کی، 97 کی، کسی کی نہیں دے رہا کہ کیوں انہوں نے کام کیا، لیکن آپ دوبارہ اسی کام کا ہی کہہ رہے ہیں. نہیں ندیم بھائی، بالکل نہیں. یہ بالکل نہیں کہہ رہے، اور یہ بات درست ہے کہ ماضی میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس غلطیوں کو دہرائیں یا پچھلی غلطیوں کو جسٹیفائی کر لیں. اگر عمران خان صاحب نے فوج کو کہا تھا کہ امپائر انگلی اٹھا لے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے بالکل کہ ہم خدا نخواستہ فوج کو کہیں کہ آپ انگلی اٹھائیں، ورنہ تو پھر ہم میں اور عمران خان میں کیا فرق رہ جائے گا. ورنہ تو ہماری جو پوری جو موومنٹ ہے اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا. اگر آپ نے تو فوج سر سے آپ کہا کہ سلیکٹرز عمران کن کو خان کو کہتے ہیں ہٹوانا تھوڑی ہے اور وضاحت خدا کر دیں، اگر مجھے سمجھ نہیں بات آئی ہو تو آپ وضاحت کر دیں. آپ کن سلیکٹرز کو کہتے ہیں کہ جن سلیکٹرز نے ان کو لایا تھا ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں، آپ تو کھلے انداز میں کہتے ہیں. لیکن سر دیکھیں نا ندیم بھائی، آپ بات جانتے ہیں، میں بھی یہ بات جانتا ہوں کہ وہ ایکچولی زرعی ڈپارٹمنٹ نہیں تھا جس نے ساؤتھ پنجاب کے ایم پی اے کو مارا تھا اور کہا تھا کہ آپ مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیں اور پی ٹی آئی کو جوائن کریں. وہ سچ مچ زرعی ڈپارٹمنٹ نہیں تھا پنجاب کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، یا فیڈرل گورنمنٹ کا فوڈ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ نہیں تھا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ یہ جو پی ٹی آئی والے بات کرتے ہیں کہ ہائیبرڈ رجیم ہے، بھائی ہائیبرڈ رجیم کیوں ہے؟ آپ ایک سویلین گورنمنٹ الیکٹڈ ہے تو ہائیبرڈ رجیم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کے بعد جب آپ گورننس بری کرتے ہیں، جب آپ چینی میں چوری کرتے ہیں، جب آپ آٹے میں چوری کرتے ہیں، جب آپ ایل این جی میں چوری کرتے ہیں، جب آپ دیگر چیزوں میں چوری کرتے ہیں، مہنگائی کرتے ہیں، ادویات میں چوری کرتے ہیں، 500 گنا ادویات مہنگی کر دیتے ہیں، تو پھر نہ صرف حکومت وقت بدنام ہوتی ہے بلکہ بیچارے آرمی والے بھی بدنام ہوتے ہیں فضول میں، جن کا کوئی مطلب آپ ان کو کیونکہ آپ ہائیبرڈ کر کے لے کے آتے ہیں. تو ہماری گزارش تو استدعا تو اتنی ہے کہ آپ آرمی کو تو پھر دو سیاست میں باتیں ہوگی انوالو نا نہ مفتاح کریں. صاحب، اور ایک آپ نے اگر ہم محکمہ گرا زراعت سکتے کا ہیں، تذکرہ کیا، تو محکمہ زراعت جو تھا وہ آئی ایس آئی کو کہا گیا اسی کیمپین کے اندر، جب ایک آپ کے وہ ایم پی اے یا ایم این اے کے جو امیدوار تھے ان کو اٹھا لیا گیا تو وہ محکمہ زراعت اور آئی ایس آئی کو تشبیہ دی گئی آپس میں. پھر اسی طریقے سے آپ ہائیبرڈ رجیم کہتے ہیں، تو ہائیبرڈ ماڈل وہی ہے کہ جس میں فوج اور یہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے یہ ایک ہی اکٹھا ون ماڈل کے طور پر آپ پریزنٹ کرتے، تو آپ کر تو وہی رہے ہیں، چیز تو اسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. جی ندیم بھائی، ہائیبرڈ کا ورڈ جو ہے وہ ہم نے استعمال نہیں کیا ہے. یہ استدعا جو ہے، یہ اصطلاح جو ہے، یہ تو حکومت کے لوگوں نے استعمال کیا ہے، حکومت کے قریبی لوگوں نے استعمال کیا. تو یہ اصطلاح تو ہماری نہیں ہے، اور نہ حکومت نے کبھی آج تک اس بات کو ڈینائی کیا. اور اگر آپ کو یاد ہے کہ شروع میں جب سر حکومت کے آئی تھی تو یہ لوگ بڑا اپنی چڑھ کے کہہ بیوقوفی رہے کا تھے مظاہرہ ون کرتے پیج ون ہوئے پیج. وہ بار بار یہ کریڈٹ لیتے تھے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے، فوج ہمارے پیچھے کھڑی ہے، فوج ہمارے پیچھے جی کھڑی ہے، ہر چیز کے اوپر یہ کہتے تھے. ہائیبرڈ کا ورڈ آپ ہی نے جی ایجاد کیا. نہیں بالکل نہیں. اب میں وہ نام نہیں لوں گا کہ ہائیبرڈ کا ورڈ کہاں سے نکلا ہے، لیکن سچی بات ہے کہ ہم نے بالکل نہیں کرا ہے. اور ہائیبرڈ کا ورڈ آج تک کسی بھی حکومت کے کسی وزیر نے کہیں پر بھی اس ورڈ کے خلاف وہ نہیں بات کری کہ یہ ورڈ نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ سر کہ دیکھیں، جو تنقید خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے کری ہے آرمی کے خلاف، تو پہلے تو ان کو معذرت کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ وہ توہین کریں. اور بات درست ہے کہ سیاستدانوں کو آرمی کے خلاف چلیں بات نہیں اس پہ کرنی آگے چاہیے، جا کے آپ کریے لیکن گا اس سے پہلے معذرت کہ بات، خان لیکن صاحب ابھی والی سچویشن کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے.